السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 76 اور 77 78 یہ چند آیتیں انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن کریم کا ایک بہت مشہور قصہ ہے، اور یہ قصہ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس قصے سے ایک ایسی کچھ مفید باتیں حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے روشنی کا باعث ہوں، جو ہمیں راہ دکھائیں، ہدایت کا باعث ہوں، تو انشاءاللہ اسی کی آج کوشش رہے گی۔ تو یہ ہے قارون کا قصہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، یعنی یہ ایجپٹ کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی اپنی قوم کے ساتھ ہجرت نہیں کی ہے، اور مائنورٹی طبقے کا یہ شخص قارون، فرعون کے یہاں اس کی بڑی اہمیت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، کیپٹلسٹ تھا، اور وہاں پر فرعون کے یہاں نمبر ایک تو فرعون کا مقام تھا سب سے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر اس کا جو چیف منسٹر تھا حامان، اس کا مقام تھا، اور تیسرے نمبر پر قارون کا مقام تھا، اس کی پوزیشن تھی۔ تو قارون کا اتنا زیادہ بلند مرتبہ، ایک تو یہ کہ وہ حکومت سے قریب تھا، اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس بے تحاشا دولت تھی۔ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں میجورٹی اور مائنورٹی دونوں ساتھ رہتے ہیں اور مائنورٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، یہ ضروری ہے، اگر مائنورٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو جو گورنمنٹ میں میجورٹی ہوتی ہے وہ مائنورٹی کے کچھ افراد کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور یہ جو زرخرید غلام ہوتے ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کو بچانے کی خاطر گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، میجورٹی کا ساتھ دیتے ہیں، وہ دراصل اپنی قوم کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کے اوپر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ آپ دنیا میں، یہ کسی ایک ملک کا واقعہ نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ یہی کہانی دہرائی جاتی ہے کہ جہاں بھی دو کمیونٹیز، ایک میجورٹی ایک مائنورٹی، ساتھ میں رہ رہے ہوں اور میجورٹی مائنورٹی پر ظلم کر رہی ہو، یہ شرط ہے، تو اس ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میجورٹی کے لوگ مائنورٹی کے کچھ افراد اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو مائنورٹی کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو بہت ہی زیادہ لبرل، بہت ہی زیادہ سیکولر اور بہت ہی زیادہ انسانیت نواز ہیں۔ تو وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ فرعون نے، حالانکہ اس کو دنیا میں کسی کو دکھانا نہیں تھا، لیکن ایک انسانی نفسیات ہے، اس نے قارون کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور قارون بہت بڑا سرمایہ دار۔ تو ہوا یہ کہ اس کے جو اپنے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا جو سرمایہ، اس کی جو دولت ہے، اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ فبغى علیہم، اس نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر زیادتی کی، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى۔ میں مختصراً قصہ ذکر کروں گا، اور اس کے بعد جو اس قصے سے کچھ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی۔ عصبہ ایک بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں 10 سے لے کر 40 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، تو اتنے لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے تھے، اتنی چابیاں تھیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ خزانہ کتنا ہوگا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے فرماتا ہے کہ لوگوں نے اس کو، جو نیک قسم کے لوگ تھے اس کی قوم کے، انہوں نے اس کو نصیحت بھی کی، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت پر توجہ ہو، دنیا پر نہ ہو، دنیا پر بھی توجہ دو، آخرت پر بھی توجہ دو۔
اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون بولا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں سیلف میڈ ہوں، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میری اپنی محنت، اپنی ذہانت اور اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے ملا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا قارون یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں اس سے زیادہ کہیں مضبوط تھے اور جن کی جمعیت زیادہ تھی، یعنی جن کی نیٹ ورکنگ بڑی تھی، جن کے پاس زیادہ لوگ تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن وہ خوب بن سور کر اور آن بان کے ساتھ شان کے ساتھ لوگوں میں نکلا۔ اب اس کے لوگ غریب مائنورٹی کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، زیادہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، سسٹمیٹیکلی قوم کو، پوری بنی اسرائیل کو محروم رکھا گیا تھا تعلیم سے اور مواقع سے، اپرچونٹیز سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر بھی مائنورٹیز کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر یہی صورتحال ہے۔ یہ آدمی ان غریبوں میں بڑی آن بان شان کے ساتھ نکلا۔ اب جو کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اس طرح کے گلیمر سے متاثر ہو جاتے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کو ملی ہے۔ قارون بڑا خوش قسمت ہے، دیکھو کتنی دولت اس کو ملی ہے۔ لیکن جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر بڑا افسوس ہے، افسوس کہ تم ایسی تمنا کر رہے ہو۔ اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تم اللہ کے ثواب کو چھوڑ کر اس قارون کے خزانے کی تمنا کر رہے ہو جو آج ہے اور کل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد ہوا یہ کہ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور وہ خود اپنا بچاؤ نہ کر سکا، نہ تو کوئی اس کو بچا سکا، نہ کوئی گروہ ایسا تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اب یہ قارون کا مختصر قصہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، دراصل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قصہ تو قرآن میں اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ بہت آسانی کے ساتھ خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس قصے میں کیا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیں کہ مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال تو خدا کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمت کی تمنا کرنا بھی بری چیز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے۔ یعنی اگر آپ یہ تمنا کریں کہ کاش کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں، کاش کہ میں مضبوط ہوں فائنینشلی، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے قیامن۔ قیامن کا لفظ پورے قرآن میں یا تو مال کے لیے استعمال ہوا ہے یا کعبے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا عجیب اتفاق نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ایک ڈیزائن اسی طریقے سے ہے کہ لوگ سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کی اس نیت کو، اللہ تعالیٰ کی اس ارادے کو، کہ اللہ نے قیام کا لفظ یا تو کعبے کے لیے استعمال کیا یا مال کے لیے استعمال کیا، چونکہ کعبہ بھی انسانیت کی ضرورت ہے اور مال بھی انسانیت کی ضرورت ہے، اور جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کعبہ انسانیت کی ضرورت کیسے ہے؟ کعبہ دراصل دین کا سب سے بڑا سمبل ہے، اور دین کے بغیر انسانیت بیکار ہے۔ یعنی ہم انسانیت اگر سمجھ سکتے ہیں تو دین ہی کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ملحد یہ کہنے لگے کہ نہیں جی دین چھوڑو اور انسانیت کی طرف آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو جانور پنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ جس چیز کو انسانیت سمجھ رہا ہے دراصل وہ حیوانیت ہے، جس چیز کو وہ ہائی ہیومن ویلیوز سمجھ رہا ہے دراصل وہ اینیملسٹک ویلیوز ہیں، دراصل وہ جانوروں کی خصوصیات ہیں۔ وہ آپ کو لسٹ کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ڈیزائر کی طرف لے جا رہا ہے، وہ گریڈ اور لالچ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو انسانیت اگر ہے تو وہ صرف مذہب کو اور مذہب پر عمل کرنے میں ہے، دین پر عمل کرنے میں ہے، اور دین کا جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ ہے کعبہ۔ تو اس لیے کعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیام کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے کعبہ جو کہ مقدس گھر ہے
اس کو لوگوں کے سروائیول کا ذریعہ بنایا. قیامًا للناس، لوگ سروائیو ہی اس وقت تک کریں گے جب تک کعبہ موجود ہے. کعبہ جس دن شہید کر دیا جائے گا اور کعبے کو شہید کیا جائے گا قیامت سے پہلے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا، اسی طریقے سے مال کے لیے بھی قیام کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم اپنا مال ایسے بے وقوفوں کو مت دو کہ وہ مال کہ جس کو تمہارے لیے اللہ نے سروائیول کا ذریعہ بنایا ہے. تو دیکھیے قیام کا لفظ کعبے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور قیام کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو جس طریقے سے کعبے میں جانے کی تمنا کرنا ایک اچھی بات ہے، تو مال کی تمنا کرنا بھی اچھی بات ہے. مال کی تمنا کرنا بری چیز نہیں ہے، مال خدا کی نعمت ہے. لیکن چند باتیں سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ہم اس طریقے سے سمجھیں گے کہ قارون نے 4 غلطیاں کی ہیں، اور ان 4 غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اس کو دھسا دیا. یہ جو دھسانا ہے یہ دراصل لینڈ سلائیڈنگ ہے. تو کوئی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہوگی جس کے اندر وہ مر گیا. وہ 4 غلطیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے ہر انسان کو کہ مال انسان کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملا کرتا. اگر آپ یہ سمجھنے لگیں کہ میں چونکہ قابل ہوں اور میں چونکہ محنت کر رہا ہوں، میرے پاس چونکہ ایجوکیشن ہے، اس لیے میرے پاس مال ہے یا مجھے مال ملنا چاہیے، دولت ملنی چاہیے، یہ چیز غلط ہے. مال سوائے دولت صرف اور صرف خدا کی تقدیر کی وجہ سے ملتی ہے. یعنی خدا نے طے کر دیا کہ آپ کو اتنا ملنا ہے تو اتنا ملنا ہے، اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں ملے گا، 1 روپیہ کم نہیں ملے گا. اور اس کی دلیل سن لیجئے. دلیل کیا ہے؟ بہت کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے. 2 کلاس میٹس ہیں، دونوں نے ساتھ میں تعلیم حاصل کی، ایک ہی کالج میں مثلا انہوں نے پڑھا، ایک ہی سال انہوں نے اپنی کالج کی ایجوکیشن کو مکمل کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ایک ہی کلاس میں تھے تو پروفیسرز بھی ایک تھے، کلاس کا مٹیریل بھی ایک تھا، ہر چیز ایک تھی، ڈگری ایک. لیکن آپ دیکھیے ایک آدمی کو، اچھا محنت بھی دونوں نے برابر کی ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس مواقع زیادہ ہیں، یعنی اس کے پاس اپرچونٹی زیادہ آئیں اور اس کو اچھی ملازمت مل گئی، اچھی جاب مل گئی، اور دوسرے کے پاس اتنی اپرچونٹیز نہیں تھی تو اس کو جاب اچھی نہیں ملی، وہ بھی پیسے کما رہا ہے لیکن وہ پہلے کے مقابلے میں کم کما رہا ہے. اب اگر وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ کہنے لگے کہ یار پڑھا میں نے بھی اسی طریقے سے جس طرح پہلے والے نے پڑھا، اسی کالج سے پڑھا، انہی لوگوں سے پڑھا، وہی کتابیں پڑھی اور اتنی محنت سے پڑھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے محنت زیادہ کی ہو، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اس کے پاس مواقع اور اپرچونٹیز زیادہ ہیں اور میرے پاس اپرچونٹیز کم ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپرچونٹیز کا ملنا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ایک نظام ہے. لہٰذا مال اور دولت انسان کو خدا کے طے کردہ اصول کے مطابق ملتی ہے، اپنی صلاحیت اور اپنی محنت کے مطابق نہیں ملتی. ہاں، صلاحیت اور محنت سبب ضرور ہو سکتا ہے، دنیاوی سبب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہی اصل سبب ہو ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان ایک ٹرمینالوجی رائج ہے، سیلف میڈ، کہ بھئی میں تو بڑا سیلف میڈ ہوں، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. یہ جو فلاں آدمی ہے نا، آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، فلاں آدمی ہے نا وہ بڑا سیلف میڈ ہے، خود ہی اس نے محنت کی اور خود ہی اپنے آپ کو اس نے بنا کر کھڑا کیا ہے، اور خود ہی اس نے سب کچھ کمایا ہے، کسی کا کوئی، اس کے ماں باپ کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے خاندان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ جو سیلف میڈ ہے یہ ایک غلط ٹرمینالوجی ہے، چونکہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں سیلف میڈ نہیں ہے. خدا کے احسان اور اس کے انعام کے بغیر کوئی بھی آدمی 1 انچ آگے نہیں چل سکتا. ذرا بتائیے کہ ایک آدمی نے، جس کو آپ سیلف میڈ سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، غریب خاندان سے آیا لیکن اس نے محنت سے پڑھا، اور محنت کے پڑھنے کے بعد اس کو آج یہ بڑا مضبوط ہے اور آج اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. اگر خدا کی طرف سے اپرچونٹیز اس کو نہ دی جاتی تو اس کو قیامت تک پیسہ نہیں مل سکتا تھا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو غریب خاندان سے آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن محنت کے باوجود جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے رہتے ہیں. آخر اس کا انتخاب آگے بڑھنے کے لیے کیوں ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ یہ خدا کی طرف سے طے کردہ ایک نظام ہے. قارون کی جو پہلی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اس نظام کا انکار کیا اور کہا کہ میں سیلف میڈ ہوں. کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ میری اپنی محنت، اپنی تعلیم کا نتیجہ ہے، اس میں خدا کا یا کسی سوسائٹی کا یا کسی بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تکبر. تو قارون کی جو پہلی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی دولت کے اعتبار سے، اپنی دولت کے معاملے میں تکبر کیا.
جبکہ اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شکر ادا کرتا اللہ تعالیٰ کا دن رات کہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ اس کی قوم کو نہیں نوازا. تو یہ پہلی غلطی ہے. دوسری غلطی یہ ہے قارون کی کہ اس نے یہ سمجھا کہ دولت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. حالانکہ دولت ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی قرار نہیں. آج ادھر ہے تو کل ادھر ہے. آج ایک نسل کے پاس ہے. دنیا میں آپ میں سے ہر ایک آدمی اپنے ارد گرد ماحول میں نظر دوڑائے اور دیکھے کہ گزشتہ 100 سال کی تاریخ میں آپ ہی کے خاندان میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کے شہر میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ آج سے 50 سال پہلے ان کا جو گھرانہ تھا وہ مالدار شمار ہوتا تھا اور آج ان کے گھرانے میں غربت ہے. یا ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ آج سے 20-25 سال پہلے یہ لوگ غریب مانے جاتے تھے اور آج ان کو امیر مانا جاتا ہے. آج ان کے پاس دولت ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ امیر تھے غریب ہو گئے اور کچھ لوگ غریب تھے امیر ہو گئے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دولت کو قرار نہیں ہے. دولت آج ایک جگہ ہے اور کل دوسری جگہ ہے. قارون نے یہ سمجھا کہ دولت میرے پاس جو دولت آ گئی یہ ہمیشہ رہے گی اور یہ جانے والی نہیں ہے. تو ایک تو بات یہ. دوسرے اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو دولت ہے یہ امن اور سکون، یعنی میں ہمیشہ محفوظ رہوں گا اس دولت کی وجہ سے، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ جو دولت کا نشہ تھا یہ قارون کی دوسری غلطی تھی. قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا کہ قارون کی قوم نے اس سے کہا کہ لا تفرح، اتراؤ مت، زیادہ خوش مت ہو. یہ جو لوگوں نے کہا کہ زیادہ خوش مت ہو، کس بات پر قارون کو خوشی تھی؟ قارون کو خوشی اس بات پر تھی کہ میرے پاس یہ جو دولت آ گئی، یہ جو اترانا تھا یہ اس بات پر تھا اب یہ جانے والی نہیں ہے. یہ اس کی دوسری غلطی تھی کہ وہ مال کو دائمی سمجھتا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج سے چند 100 سال پہلے انڈیا کو مثلا گولڈن برڈ کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. کتنی دولت تھی انڈیا کے پاس. لیکن اور یورپ کنگال تھا، یورپ کو پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا تھا. اگر آپ پرانی ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں، مثلا آپ ابن خلدون کی تاریخ اٹھا لیں اور اس سے پہلے کے جو ہسٹورینز ہیں کہ جنہوں نے یورپ کی تاریخ لکھی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں پسماندگی کا کیا حشر تھا. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور قحط اس طرح جب آتا تھا تو لاکھوں لوگ مر جایا کرتے تھے، بیماریاں پھیلتی تھیں. تو ہر طرح کی پریشانی یورپ میں تھی. لیکن آج حالات الٹ ہو گئے کہ جس ملک کو ہم گولڈن برڈ کے نام سے تاریخ میں جانتے ہیں اب وہ گولڈن برڈ نہیں ہے. اس کے پاس اب وہ پورا علاقہ، صرف انڈیا ہی نہیں، پورا علاقہ کنگلا ہے. یعنی پورا بر صغیر جس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا، سب کنگلے. تو ان کی دولت کیا ہوئی؟ وہ دولت چلی گئی یورپ اور امریکہ کے پاس. اب وہ جو معیار زندگی یورپ اور امریکہ میں ہے وہ انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہے. تو دولت بدلتی رہتی ہے، ملکوں کی بدلتی ہے، انسانوں کی بدلتی ہے. آج اقتصادی صورتحال اور کسی ملک کی فائنینشیل کنڈیشن بہت مضبوط ہے اور کل کو وہ کمزور ہے. آپ یوکرین کو دیکھ لیجئے. یوکرین آج سے 5 مہینے پہلے سب کچھ نارمل تھا، ہر چیز صحیح چل رہی تھی، لوگوں کے پاس اچھے بھلے مکان تھے، گاڑیاں تھیں. آج دیکھیے وہاں کیا تباہی ہے. چند مہینوں کے اندر اندر ایسا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز اصل میں دائمی نہیں ہے، دولت خصوصاً دائمی نہیں ہے اور یہ ایک جگہ اس کا ٹھہراؤ اور اس کا پڑاؤ نہیں ہوتا. قارون کی دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ دولت کو دائمی سمجھتا تھا. قارون کی تیسری غلطی یہ تھی کہ اس نے دولت کو آزمائش کا ذریعہ نہیں سمجھا. حالانکہ دولت انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث امتحان ہے. یہ جو تمہیں اولاد اور تمہیں مال دیا گیا یہ تمہارے امتحان کا ذریعہ ہے. لیکن قارون نے اس کو آزمائش اور امتحان کا ذریعہ نہیں سمجھا. کیسے نہیں سمجھا؟ وہ اس طریقے سے کہ اس کے مال میں جو غریبوں کا حق تھا وہ غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا. آپ کا مال اس وقت تک آزمائش ہے جب تک آپ غریبوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. جب آپ غریبوں کا حق ادا کرنے لگیں گے، مثلا آپ زکوٰۃ دیں گے، چیریٹی دیں گے، صدقات دیں گے، اگر کوئی غریب آپ کے دروازے پر آ گیا تو اس کی مدد کریں گے، وغیرہ وغیرہ، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، جب تک آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور غریبوں کا حق ادا کر رہے ہیں تو آپ امتحان میں کامیاب ہیں. لیکن جس دن آپ غریبوں کی مدد کرنا بند کر دیں اور ان کے حقوق ادا کرنا بند کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کے ذریعے جو اللہ نے آپ کا امتحان لیا ہے آپ اس امتحان کے اندر ناکام ہیں. یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اسی قصے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں نے اس کو نصیحت کی، قارون کو کہا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تمہیں اللہ نے جو دیا ہے تم اس میں آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو. ہاں، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، تو دنیا میں جو تمہارا شیئر ہے،
اس کو بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہیں دنیا بھی تمہیں دی ہے, آخرت بھی تم کمانے کی کوشش کرو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم صرف آخرت کے اوپر کانسنٹریٹ کرو اور دنیا کو بھول جاؤ. جس طریقے سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم صرف دنیا پر کانسنٹریٹ کرو اور آخرت کو بھول جاؤ. دیکھیے یاد رکھیں, میں نے ابھی شروع میں کہا کہ مال خدا کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اظہار ہو. قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورۃ الضحیٰ میں, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. ایک صحابی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ آپ کے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ صحابی ایسے ہیں, یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, لیکن یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں کیوں آیا ہے؟ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے پاس تو بہت اچھے کپڑے ہیں اور میں بہت اچھے کپڑے افورڈ کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھے. تو اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو اچھے کپڑے پہنیے. آپ اگر اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں تو اچھے گھر میں رہیے. آپ اگر اچھی گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں تو اچھی گاڑی رکھیے. آپ کو اگر اپنے لیے نوکر چاکر رکھنے ہیں تو نوکر چاکر رکھیے اگر آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ صرف دنیا کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اور آخرت کو بھول جائیں. تو قارون نے کیا کیا کہ قارون نے اس اپنی دولت کے ذریعے اس کا جو امتحان ہو رہا تھا اور جو اس کی آزمائش ہو رہی تھی, اس آزمائش میں وہ اس طرح فیل ہوا کہ اس نے صرف اور صرف دنیا بنائی اور آخرت کی طرف کوئی توجہ اس نے نہیں کی. دیکھیں, یہ جو مالدار ہوتا ہے, جو بھی آدمی مالدار ہوتا ہے, وہ دراصل غریب کے ساتھ آخرت کی منزل کی طرف ریس میں شامل ہے. ایک ریس چل رہی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک ریس چل رہی ہے, سب آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں, چاہے آخرت کو ماننے والے ہوں یا آخرت کو نہ ماننے والے ہوں. چونکہ ہر ایک کو مرنا ہے, مرنے کے بعد آخرت قائم ہوگی, تو ہر آدمی جو ہے وہ آخرت کی طرف دوڑا جا رہا ہے. مالدار بھی جا رہا ہے اور غریب بھی جا رہا ہے. لیکن مالدار بعض مرتبہ, یہ جیسے آپ نے کہانی سنی ہوگی خرگوش کی اور کچھوے کی, کہ خرگوش اپنے آپ کو بہت تیز دوڑنے والا سمجھتا ہے اور کچھوے کے بارے میں اس کا تصور یہ ہے کہ بھئی یہ تو بہت آرام سے چلے گا. لیکن جو کچھوا ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ چلتا ہے اور خرگوش بیچ میں سوتا رہتا ہے کہ کبھی یہاں لیٹ گیا, کبھی وہاں سو گیا, اور ہوا یہ کہ اپنی سستی کی وجہ سے وہ اپنی منزل کے اوپر پہنچنے میں دیر کر دیتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے. اسی طریقے سے اس ریس میں مالدار غریب سے کیسے ہارتا ہے؟ مالدار اپنے تکبر اور اپنی اس آزمائش میں فیل ہونے کے ذریعے ہارتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اس مال کے ذریعے یہ مال میرا امتحان نہیں ہے, تو وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے, اور جو غریب ہے وہ آخرت کی منزل پا لیتا ہے اور جو امیر ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کچھوا اور خرگوش کی جو کہانی ہے ساری دنیا نے سنی ہے. تو قارون کی جو تیسری غلطی تھی وہ یہ تھی کہ قارون خدا کے دیے ہوئے اس خزانے کو آزمائش کا ذریعہ نہیں سمجھتا تھا. چوتھی غلطی تھی فساد فلرز. فساد فلرز کا معنی آتے ہیں کرپشن. دیکھیے, قارون نے کہیں چوری نہیں کی تھی, قارون نے کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا تھا, وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر مال نہیں لوٹا کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ فساد فلرز کا مجرم ہے. وہ فساد فلرز کیسے کرتا تھا؟ زمین میں کرپشن کیسے کرتا تھا؟ وہ لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے زمین میں کرپشن کرتا تھا. آج آپ دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے, جس کو ہم کیپٹلزم بولتے ہیں, کیپٹلزم فساد فلرز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو بڑا تاجر ہوتا ہے, بڑا بزنس مین ہوتا ہے, وہ چھوٹے بزنس کو نگل لیتا ہے. آپ دیکھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ بڑی تعداد انڈیا سے جوائن کر رہی ہے, خود میرا بیک گراؤنڈ بھی وہی ہے, میں وہیں کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ چھوٹے جو تاجر ہیں, مثلا ریڑھی والے ہیں, سبزی بیچنے والے ہیں, یا اسی طریقے سے اور بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو بیچنے والے ہیں, ان کا بزنس بڑا متاثر ہو رہا ہے. کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ چونکہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, امبانی اڈانی وغیرہ کی, وہ لوگ اسی بزنس کے اندر آ گئے. اب انہوں نے بڑے بڑے شو روم کھول لیے جہاں آپ آسانی کے ساتھ جائیے, ایئر کنڈیشن ماحول ہے, وہاں جا کر آپ اپنی سبزی خریدیے, گروسری خریدیے. تو ایک طرح کی انہوں نے مونوپولی مارکیٹ کے اوپر قائم کر دی. تو چھوٹا جو بزنس مین ہے وہ بڑے بزنس مین کی وجہ سے عاجز آ گیا, اس کی تجارت کے اوپر فرق پڑ گیا. اسی طریقے سے دنیا میں آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو ہورڈنگ کرتے ہیں, یعنی جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں وہ ہورڈنگ کرتے ہیں, اور ہورڈنگ کر کے وہ کیا کرتے ہیں, جو چیزوں کی جو پرائسنگ ہے اس کو آرٹیفیشلی بڑھاتے ہیں,
اور جب وہ پرائس بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ چیزیں مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں اور مہنگے داموں کے اوپر فروخت کرتے ہیں. یہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا ہے. اس سے بڑھ کر غصب اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیپٹلزم میں یہ ساری چیزیں بالکل ایک دم اخلاق کے مطابق ہیں. یعنی ان سب کو بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے کہ آپ مونوپولی قائم کرنا چاہتے ہیں, مونوپولی قائم کریں. آپ ہورڈنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک حد تک ہورڈنگ کر سکتے ہیں, نو پرابلم. حکومت آپ کو کچھ نہیں کہے گی. تو لوگوں کا غصب, لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے یہ جو بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے بزنس مین ہیں, یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں. یعنی زمین کے اندر کرپشن پھیلا رہے ہیں. قارون بھی اپنے زمانے کا سب سے بڑا کیپٹلسٹ تھا, اس نے بھی فساد فی الارض کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ان غلطیوں کی وجہ سے زمین کے اندر دھسایا ہے. تو یہ 4 غلطیاں اس کی تھیں. پہلی غلطی اس کی یہ تھی کہ وہ تکبر کرتا تھا, غرور کرتا تھا. دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ دولت کو دائمی سمجھتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے. تیسری غلطی اس کی یہ تھی کہ وہ دولت کو آزمائش کا اور امتحان کا ذریعہ نہیں سمجھتا تھا. اور چوتھی غلطی اس کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے حقوق غصب کرتا تھا, یعنی فساد فی الارض, زمین میں کرپشن کا مرتکب تھا. یہ 4 غلطیاں تھیں. ان 4 غلطیوں کی سزا اس کو دنیا میں ملی, اور وہ آخرت میں جو ملے گی وہ ملے گی, دنیا میں بھی ملی, اور اس طریقے سے ملی کہ اس کو اور اس کے مکان کو, دونوں کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا. اب آج دیکھیے کہ قارون کا اتنا بڑا خزانہ, اتنا زیادہ خزانہ کہ کئی سارے لوگ تو اس کی چابیوں کو اٹھا کر چلتے تھے. وہ خزانہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کا مکان کتنا بڑا ہوگا, اس کے مکان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. فرعون کے زمانے میں جو پیرامڈز بنے, وہ پیرامڈز آج موجود ہیں, لیکن قارون کا مکان کہیں موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کے فرعون کی جو ممیز ہیں وہ موجود ہیں, ان کی لاش موجود ہے, لیکن قارون کی لاش موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مٹایا اور ایسا دھسایا کہ اس کا نام و نشان نہیں. اب آپ دیکھیں اس زمانے کے جو لوگ تھے, آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں. جس طریقے سے آج بہت سارے لوگ, بڑے جو امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی, ہم بھی ملینئر ہوتے, ہم بھی بلینئر ہوتے, تو ہمارے پاس بھی ایک سمندر میں یاچ کھڑی ہوتی بڑی زبردست والی, یہ سارے, یا ہمارے پاس بھی اپنا جہاز ہوتا, پرائیویٹ جیٹ میں ہم سفر کرتے, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے تصورات لوگوں کے ذہن میں یہ امنگیں اور یہ خواہشات انگڑائی لیتی ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ مال کی تمنا کرنا کوئی بری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی سامنے والے کی طرز زندگی کو اور اس کی تمنا کرنا چاہیں کہ جیسے بل گیٹس رہتا ہے کاش کہ میں بھی ایسے ہی رہتا, جیسے فلاں جو ملینئر ہے وہ رہتا ہے کاش کہ میں بھی ایسے ہی رہتا, یہ تمنا کرنا, طرز زندگی کی تمنا کرنا غلط ہے. چونکہ آپ کو یہ نہیں پتا, آپ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عیش میں ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا حشر کیا ہونا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس امتحان میں کس بری طرح ناکام ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو آگے چل کر زمین میں دھسایا جائے گا, یا آسمان سے گرایا جائے گا, یا جہنم کے اندر جلایا جائے گا. آپ کو اس کا علم نہیں ہے. لہذا آپ اس طرز زندگی کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ مال کی تمنا کرنا بری نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین, کہ اگر آپ کسی چیز کی تمنا کر رہے ہیں, 2 چیزوں کی تمنا کرنا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فیتلوہ آناء اللیل وآناء النہار, ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے, اور وہ دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. آپ بھی تمنا کریں کہ کاش کہ میں بھی اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کروں اور قرآن سے اپنے آپ کو اٹیچ کروں. بہت اچھی بات ہے, ایسی تمنا کیجئے. دوسرا شخص, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَيُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَيُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو مال سے نوازا اور وہ اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کرتا ہے. آپ بھی یہ تمنا کریں کہ کاش کہ میرے پاس بھی اتنا مال ہو اور میں بھی اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کروں. یہ طرز زندگی اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں اور اس کی تمنا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی شخص کی شان بان آن کو دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیوں میں قافلے کے ساتھ سفر کرتا ہے, اپنے پرائیویٹ جیٹس میں اڑتا ہے, اور اس کی زندگی بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزر رہی ہے, کاش کہ میرے پاس بھی اتنا ہی کچھ ہوتا اور میں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارتا, تو آپ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اس کا جو حشر ہونے والا ہے, اور جس طریقے سے اس نے قارون کی طرح 4 غلطیاں کی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی غلطیاں کر رکھی ہوں, اس کا جو حشر ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. لہٰذا ایسی طرز زندگی سے بچیے. جن لوگوں نے قارون کو دیکھ کر اس طرز زندگی کی تمنا کی تھی, جب انہوں نے دیکھا کہ قارون کا انجام کیا ہوا ہے تو انہوں نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ یہ تو بڑی غنیمت کی بات ہے کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا, ورنہ ہم بھی ایسے ہی دھستے جس طریقے سے یہ دھسا ہے. جو بڑا امیر آدمی ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں دھستا, اکیلا اس کے اوپر عذاب نہیں آتا, اس کے ساتھ جو اس کے نوکر چاکر اور اس کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سارے کے سارے جاتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لے کر قارون مرا ہوگا. تو یہ لوگ
अफसोस करने लगे अपनी हरकत के ऊपर कि हम ये तमन्ना कर रहे थे कि हम कारून जैसे बन जाएं, देखो अल्लाह ताला ने इसका क्या हशर किया है। लिहाजा आज के दौर में अगर ये कहें, अब मैं दो बातें कहूंगा, दो बातों के बाद अपनी बात इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। पहली बात तो ये है कि आज के दौर में जो कारून है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मिलियनेयर और बिलियनेयर हो। कारून के लिए मिलियनेयर बिलियनेयर होना जरूरी नहीं। आज का कारून वो है कि जिसमें चार बातें हो। आज का कारून वो है कि जिसमें पांच बातें हो, सॉरी चार बातें। पहली बात, वो तकब्बुर करता हो। मान लीजिए आपके पास, आप लखोपति नहीं है, करोड़ों भी नहीं है, आप लखोपति भी नहीं है, आपके पास चंद हजार रुपए हैं। मसलन आप के पास जो है 60-70 हजार रुपए हैं, एक आप भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन आप इसके बावजूद चार बातें आपके अंदर हैं। पहली बात यह कि आप तकब्बुर करते हैं। दूसरी बात, जो कुछ आपके पास है 60-70 हजार रुपए, उसको आप ये समझ रहे हैं कि ये हमेशा रहने वाले हैं। तीसरी बात, आप इस पैसे को आजमाइश और इम्तिहान नहीं समझते, यही वजह है कि आप दूसरों के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं। और चौथी बात, न ये कि आप दूसरों के हुकूक अदा कर रहे हैं, बल्कि उनके हुकूक गसब कर रहे हैं। ये पैसा आपने रिश्वत लेकर कमाया है, ये पैसा गरीबों के पेट पर लात मारकर आपने कमाया है, तो आप कारून हैं। तो कारून के लिए ये जरूरी नहीं है आज के दौर में कानून बनने के लिए कि उसके पास इतना पैसा हो कि किसी के पास नहीं। जिस शख्स के अंदर ये चार बीमारियां हैं वो कारून है, चाहे उसके पास कम पैसे हो या ज्यादा पैसे हो। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर वो आज के जमाने में कारून इतने सारे हैं, पहले तो एक ही कारून था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, और अल्लाह ताला ने उसको धसा दिया। अब अगर आज की तारीख में इतने कारून है, हर मुल्क में कारून है, तो आज अल्लाह ताला अजाब क्यों नहीं देता? आज अल्लाह ताला ऐसे कारूनों को क्यों नहीं धसाता? आज ऐसे मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स का अंजाम हमारे सामने इतना बुरा क्यों नहीं होता जैसा कि बनु इसराइल के सामने कारून का हुआ था? तो इसका जवाब यह है कि जब अंबिया मौजूद होते हैं, जब नबी मौजूद होता है किसी कौम में, तो मौजिजात का वक्तन फवक्तन ज़ुहूर होता है। मौजिजात यानी मिरेकल्स आते हैं। तो कारून का धसना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था। किसी कौम के ऊपर जब अजाब आता है नबी की मौजूदगी में, तो यह दरअसल नबी का मौजिजा होता है, उसकी दुआ की वजह से वो अजाब आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कारून के ऊपर अजाब आया और उसको धसाया गया, चूंकि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा था। जब नबी मौजूद नहीं होता तो मौजिजात नहीं होते। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अजाब नहीं आ सकता, अजाब आ सकता है, लेकिन मौजिजात नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि कारून को आज के दौर में सजा नहीं मिलेगी। आज के दौर का कारून, उसको भी सजा मिलेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको दुनिया में सजा मिले। ये भी मुमकिन है कि दुनिया में मिले, लेकिन आखिरत में सजा मिलना उसका तय है। और फिर सजा का सिर्फ तरीका ये नहीं होता कि उसको धसा दिया जाए या उसको गरीब बना दिया जाए। सजा के बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर उसको ऐसी बीमारी दे दी जाए कि जिससे वो दिन रात दर्द में कराहता रहता हो। करोड़पति आदमी है, लाखों करोड़ों रुपए उसके पास हैं, लेकिन उसके जिस्म में ऐसी बीमारी हो गई है कि उसको सही नहीं करा सकता। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो उसके दर्द को दूर कर दे। या ये कि वो अकेला है, फैमिली उसको छोड़कर चली गई, उसकी जिंदगी में परेशानियां हैं। आप देखिए कि जो बड़े अमीर कबीर लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में परेशानियां नहीं होती। तो जो सजा है वो यहां से शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरत की जो सजा है वो असल है। तो नबी होते अगर आज के दौर में, तो इन तमाम के तमाम कारूनों को दुनिया में सजा मिलनी थी और आखिरत में तो मिलनी ही मिलनी थी। लेकिन नबी नहीं है तो मौजिजात का ज़ुहूर नहीं होगा। अलबत्ता सजा किसी को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, आखिरत में हर एक को मिलेगी। तो ये दरअसल आज के दरस का खुलासा है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि अगर हम इतना ये टैग लाइन याद रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आज का दर्स हमें समझ में आ गया। ये कि कानून बनने के लिए अरबपति होना जरूरी नहीं है। कानून बनने के लिए चार बीमारियां अगर इंसान के अंदर है तो वो कानून है। लिहाजा उन चार बीमारियों से बचना जरूरी है। हम तकब्बुर न करें, खुदा का शुक्र अदा करते रहें। इसी तरीके से हम दौलत को दायमी न समझें, हमेशा ये समझते रहें कि आज अगर अल्लाह ने इस दौलत को मुझे दिया है तो ये मेरे पास खुदा की अमानत है। आज मेरे पास है, कल किसी के और के पास हो सकती है। मैं इस अमानत में खयानत न करूं। तीसरी बात यह है कि मैं दौलत को आजमाइश का जरिया समझूं कि मेरा इम्तिहान है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे दौलत दी है, और उस इम्तिहान में मैं कामयाब उस वक्त हूंगा जब मैं गरीबों के हुकूक अदा करता रहूंगा। और चौथी बात यह है कि अगर मुझे अल्लाह ने दौलत दी है तो मैं फसाद फिल अर्ज यानी करप्शन का जरिया न बनूं, लोगों के हुकूक गसब करके अपनी दौलत को न बढ़ाऊं। अगर ये चार चीजें एक इंसान के अंदर हैं, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो, वो कानून नहीं है। और अगर ये चार बातें उस इंसान के अंदर है, चाहे उसके पास पैसा कम हो, वो कानून है। तो आज के लिए इतना ही इंशाअल्लाह।